سے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ دوست احباب سے گزارش ہے کہ ذرا آگے آگے تشریف لے آئیں۔ جو آج ہم کلام پڑھیں گے یہ سب کو آتا ہے اور بلند آواز سے سب نے پڑھنا ہے، پتہ چلے کہ جن کا آج ہم میلاد منا رہے ہیں ان کے عاشق بیٹھے ہیں، تو بلند آواز سے پڑھنا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں لاکھوں سلام۔ جی سبحانی گری چمکا طیبہ کا چاند، جی سبحانی کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ وہ ہمارے نبی ہمیں ان کے امتی، وہ ہمارے نبی ہمیں ان کے امتی، وہ ہمارے نبی ہمیں ان کے امتی۔ امتی تیری قسمت پہ بلند آواز سے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد حضور پرنور شفیع منشور کائنات کی جان، جان کائنات حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بالکس پناہ میں ہدیہ عقیدت و محبت و الفت پیش کرنے کے بعد انتہائی ادب و احترام کے لائق معزز و محترم سامعین و حاضرین، آج کا دن ایک صحیح العقیدہ مسلمان کے لیے بڑی خوشی اور شادمانی کا دن ہے۔ آج کا دن وہ دن ہے کہ اگر یہ دن نہ ہوتا تو نہ آدم ہوتے، نہ یہ سورج ہوتا، نہ یہ چاند ہوتا، نہ ستارے ہوتے، حتیٰ کہ ہمارا وجود بھی نہ ہوتا اگر یہ آج کا دن نہ ہوتا۔ آج کا دن وہ دن ہے کہ جس دن فخر کائنات، جان کائنات، کہ جن کے متعلق اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشیخ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب فرمایا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی
جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ آج کا دن وہ دن ہے کہ جس دن جانے فخر کائنات، فخر موجودات حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ میرے دوستو، سال کے اور مہینے بھی ہیں، لیکن جو نسبت ماہ ربیع الاول کو حاصل ہے کسی اور مہینے کو حاصل نہیں۔ حتیٰ کہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر روزے فرض کیے۔ ماہ ذی الحج میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خلیل کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے حج کا دن بھی رکھا، قربانی کا دن بھی رکھا۔ پھر میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رجب میں میرے اور آپ کے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج جیسے عظیم الشان معجزے سے بھی سرفراز فرمایا۔ ماہ شعبان میں اللہ تبارک و تعالی نے بخشش کی رات رکھی، لیکن میرے دوستو جو نسبت ماہ ربیع الاول کو حاصل ہے اور اس کی 12ویں تاریخ کو حاصل ہے، میرے دوستو کسی اور تاریخ کو، کسی اور دن کو، کسی اور مہینے کو یہ نسبت حاصل نہیں، کیونکہ اس دن، اس مہینے اور اس تاریخ کی نسبت اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ گئی ہے۔ اور اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نہ ہوتی تو میرے دوستو یہ میں نہیں کہتا، یہ کوئی مفسر نہیں کہتا، یہ کوئی محدث نہیں کہتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، تجھے میں نے پیدا نہ کرنا ہوتا تو مجھے اپنی خدائی کی قسم میں کبھی اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ میرے دوستو، جن کا ہم میلاد مناتے ہیں، مان لیں کہ اگر آج ہم اس دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ رہے ہیں، اس دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، تو یہ سارے کا سارا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے۔ یہ کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توفیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ میرے دوستو، اس بات پہ فخر محسوس کیا کریں، اس بات پہ فخر محسوس کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہت سی قومیں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائی۔ کوئی کافر ہو گیا، کوئی عیسائی ہو گیا، کوئی یہودی ہو گیا، کوئی پارسی ہو گیا، کوئی مجوسی ہو گیا، لیکن اس ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اور پھر اور زیادہ شکر ہے کہ مسلمان گھرانے میں پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ صحیح العقیدہ گھرانے میں پیدا کیا، اور اس گھرانے میں پیدا کیا کہ جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ میرے دوستو، مجھے رنج آتا ہے، غم ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے آپ کو امتی بھی کہتے ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد شریف کے دن اعتراضات بھی کرتے ہیں۔ میرے دوستو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نہ ہوتی تو آج ہم بھی اس دنیا میں نہ ہوتے، اس دنیا کے نعمتوں سے لطف اندوز نہ ہو رہے ہوتے۔ میرے دوستو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد شریف کا ذکر کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی کی سنت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو اے محبوب اس وقت کو کہ جب اللہ نے نبیوں سے پختہ وعدہ لیا، اس بات کا وعدہ لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ
لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ میں رب تمہیں کتاب بھی عطا کروں گا، تمہیں حکمت کی تعلیم بھی دوں گا، ثم جاءکم، پھر ایک آئے گا رسول، ایک رسول آئے گا، مصدق لما معکم، تم نے اس کی تصدیق بھی کرنی ہے اور اس کا ساتھ بھی دینا ہے۔ مولا کس قسم کا ساتھ دینا ہے؟ ارشاد فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس پر ایمان بھی لے کر آنا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری، پھر اللہ تبارک و تعالی نے سوالیہ انداز میں یہ ارشاد فرمایا، کیا تم سب اس بات کا اقرار کرتے ہو اور میرا ساتھ دیتے ہو؟ قال وقررنا، تمام نبیوں کی روحوں نے اللہ تبارک و تعالی کے حضور یہ عرض کیا، قالوا وقررنا، اے مولا ہم سب اقرار کرتے ہیں، ہم سب اس بات پر وعدہ کرتے ہیں کہ جب تیرا محبوب اس دنیا میں آئے گا ہم اس پر ایمان بھی لے کر آئیں گے، اس کی مدد بھی کریں گے۔ قال وقررنا، سب نے اس بات کا اقرار کیا۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، اگر یہ الفاظ آیت مبارکہ کے بڑے دل نشین ہیں، اللہ تبارک و تعالی کیا ارشاد فرماتا ہے؟ قال فاشهدوا، تم سب گواہ ہو جاؤ، وانا معكم من الشاهدين، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہو جاتا ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہو جاتا ہوں۔ میرے دوستو، جب میرے اور آپ کے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری ہوتی ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و سعادت ہوتی ہے، آپ کی والدہ محترمہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے اندر سے نور نکلا، میرے اندر سے نور نکلا، اور اتنا روشن اور اتنا زیادہ نور نکلا کہ میں نے شام کے محلات کا نظارہ کیا، میں نے شام کے محلات کا نظارہ کر لیا۔ میرے دوستوں، افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کی باتوں پر کہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد شریف پر اعتراض کرتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کیا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میرا لال محمد میرے شکم میں تھا، میرے پیٹ میں تھا، میں جس طرف سے گزرتی تھی پتھر مجھے سلام کرتے تھے، درخت مجھے سلام کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں، کیا جب وہ بھی پیدا ہونے لگے تھے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ اپنے بڑے بھائی کا درجہ دیتے ہیں، کیا جب وہ بھی پیدا ہونے لگے تھے تو کیا ان کی والدہ بھی جس راستے سے گزرتی تھی کیا اس کی والدہ کو بھی پتھر یا درخت سلام کرتے تھے؟ یہ خاصہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا ہے کہ جو وہ جس طرف سے گزرتی تھی آپ فرماتی ہیں پتھر مجھے سلام کرتے تھے، درخت مجھے سلام کرتے تھے، درخت مجھے سلام کرتے تھے۔ پھر ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میرا لال میرے پیٹ میں تھا عورتوں کو درد ہوتا ہے، آپ بھی جانتے ہیں حمل کے ایام میں درد شدت سے ہوتا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ شروع دن سے لے کر آخر دن تک مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے کسی درد کا احساس ہی نہیں تھا۔ آپ ارشاد فرماتی ہیں حتیٰ کہ میرا لال محمد اس دنیا میں تشریف لے آیا مجھے درد کا احساس تک نہیں ہوا، مجھے درد کا احساس تک نہیں ہوا۔ پھر ارشاد فرماتی ہیں کہ جب حمل وضع حمل کے دن قریب آئے، وقت قریب آیا تو 3 عورتیں آئیں، ان کے قد و قامت لمبے تھے، انتہائی حسین و جمیل وہ عورتیں، ان کے ساتھ ایک عورتوں کی بارات تھی، اور میں ان کو دیکھ کر حیران ہو گئی کہ ان کو میرے اس حال پر کس نے آگاہ کیا۔ میں حیران پریشان ان کی طرف نظریں جمائے دیکھ رہی ہوں۔ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ اتنے میں پہلی عورت بولی، کہنے لگی کہ آمینہ گھبرا نہیں، میں فرعون کی بیوی
بیوی آسیہ ہوں، میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں۔ دوسری بولی اے اپنا گھبرا نہیں، میں عیسیٰ کی ماں مریم ہوں، میں عیسیٰ کی ماں مریم ہوں۔ اور تیسری عورت یہ کہنے لگی کہ اے آمنہ گھبرا نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے تجھے ہمیں تیری خدمت پر مأمور کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب تک آمنہ کا حمل مزہ نہیں ہو جاتا، میرا پیارا حبیب اس دنیا میں تشریف نہیں لے آتا، تب تک تم ادھر سے ہلو گی نہیں۔ اور یہ جو تم عورتوں کی بارات دیکھ رہی ہو، یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ جنت کی حوریں ہیں جو تمہاری خدمت کے لیے آئی ہیں۔ میرے دوستو، ان لوگوں پر افسوس ہوتا ہے کہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف پر جو ہم خرچہ کرتے ہیں، اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جی تم جھنڈیاں لگاتے ہو، یہ جی تم جھنڈے لگاتے ہو، تم نمائش کرتے ہو، تم لائٹیں لگاتے ہو۔ میرے دوستو، ان کا یہ اعتراض ہوتا ہے، اس سے کسی بیوہ کی شادی بھی ہو سکتی تھی، کسی سے کسی یتیم بچی کی شادی بھی ہو سکتی تھی۔ میرا ان سے یہ سوال ہے کہ یہ یتیم بچی جو شادی کے لیے تڑپ رہی ہوتی ہے، یعنی یہ جو بیوہ ہے جس کی ہم نے شادی کروانی ہوتی ہے، یہ صرف ماہ ربیع الاول میں ہی کیوں جاگتی ہے؟ سال کے اور مہینے بھی ہیں، یہ ان مہینوں میں کیوں نہیں جاگتی؟ یہ فضول خرچی کے تانے دیے جاتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ فضول خرچیاں نہیں ہیں بلکہ یہ سعادت کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جسے توفیق عطا فرماتا ہے، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل کو سجاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے یہ توفیق عطا فرماتا ہے۔ حضرت کعب بن زہیر، جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، ہمارے پاس میرے دوستوں دلائل موجود ہیں، جو یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ بھی فضول خرچی کر رہی ہیں، اس سے فلاں کام بھی ہو سکتا تھا، فلاں کام بھی ہو سکتا تھا۔ تو میرے دوستوں دلیل سنو۔ حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنے والے یہ صحابی ہیں۔ ایک حضرت حسان بن ثابت تھے جنہوں نے یہ اشعار کہے تھے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اس کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اشعار میں کچھ اس طرح بیان کیا ہے، ذرا مل کے بلند آواز سے، آج حضور کا میلاد ہے، جھجک محسوس نہیں کرنی، بلند آواز سے پڑھنا ہے۔ صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا۔ بلند آواز سے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے، صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا۔ اللہ 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 صدقہ دینے نور کا آیا، نور کا۔ اللہ 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 صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا۔ حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی نعت پڑھی، حضور کی نعت پڑھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خوش ہو کر ان کو ایک چادر عطا فرمائی۔ کیا عطا فرمائی؟ ذرا بلند آواز سے، چادر عطا فرمائی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما گئی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت امیر معاویہ کا دور آیا۔ حضرت امیر معاویہ نے وہ چادر حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 10,000 روپے میں خریدنا چاہیے۔ کتنے روپے میں؟
10,000 روپے میں خریدنا چاہیے. حضرت کامل زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر دینے سے انکار کر دیا. میرے دوستوں یہاں پر نسبت ہٹا کر ذرا 1 منٹ کے لیے بات کرنے لگا ہوں. وہ چادر کتنے کی ہوگی؟ 100 کی ہوگی، 200 کی ہوگی، لیکن حضرت امیر معاویہ اس کی قیمت 10,000 درہم لگا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ جانتے تھے یہ چادر کوئی عام چادر نہیں، اس کو نسبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کو نسبت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو چکی ہے. میرے دوستو وقت گزرتا گیا، حضرت کعب بن زہیر کا انتقال ہو گیا. آپ کی اولاد سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر 20,000 درہم میں خریدی. کافی صحابہ موجود تھے، زندہ تھے، کسی نے کوئی فتویٰ نہیں لگایا کہ امیر معاویہ آپ نے غلط کیا. اس سے کئی بیواں کی شادی ہو سکتی تھی، اس سے کئی یتیم بچیوں کی شادی ہو سکتی تھی، کیونکہ سب جانتے تھے کہ یہ چادر کوئی عام چادر نہیں خریدی گئی. یہ نسبت کی بات ہے. اس چادر کو نسبت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو چکی ہے. اس وجہ سے اس چادر کی قیمت اب 100-200 نہیں رہی بلکہ 20,000 درہم ہو چکی ہے. 20,000 درہم ہو چکی ہے. میرے دوستو جس چیز کو نسبت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو جاتی ہے وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو جاتی ہے، منظور بھی ہو جاتی ہے. حافظ شیرازی نے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی محبت ہر ایک کو عطا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی محبت ہر ایک کو عطا نہیں کرتا، بلکہ جس کو چن لیتا ہے اس کو اپنے محبوب کا محبوب بنا دیتا ہے، اس کو اپنے محبوب کا محبوب بنا دیتا ہے. اور حافظ شیرازی نے یہ الفاظ کہے تھے کہ بندہ بعد میں اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتا ہے، اس کا ذکر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہلے ہو چکا ہوتا ہے. پہلے اس بندے کا ذکر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہو چکا ہوتا ہے. تو میرے دوستوں گھبرانے کی ضرورت نہیں. میلاد منانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے. میلاد منانا یہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے. اس سے بڑا اور دلیل کیا لینی ہے؟ میلاد کا مطلب کیا ہے؟ ذکر کرنا، کسی کی پیدائش کا ذکر کرنا. میں آپ ہمارے گھر کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو ہم اس بچے کا ذکر نہیں کرتے، ہم اس بچے کے بارے میں اپنے رشتہ داروں کو نہیں بتاتے ہیں کہ نہیں بتاتے. اس بات کو آپ سب مانتے ہیں کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو علل اعلان یہ بتاتے ہیں کہ میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے یا میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے. ہم بتاتے ہیں کہ نہیں بتاتے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے چرچے، اپنے محبوب کے گل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پاک کلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے کہ اے ایمان والو سن لو، میں جو اپنا محبوب تمہیں عطا کرنے لگا ہوں، تم جو ایک دوسرے کو اپنا محبوب قرار دیتے ہو، تمہارے اندر شک آ سکتا ہے. میں رب ہوں، جب میں کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں پھر اس میں شک کی گنجائش نہیں رہتی. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. کوئی عام محبوب تمہیں عطا نہیں کرنے لگا، ایسا محبوب عطا کرنے لگا ہوں جو تمام عالموں کے لیے رحمت بن کر آیا ہے، جو تمام عالموں کے لیے رحمت بن کر آیا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک اللہ رب العزت نے اکتفا نہیں کیا بلکہ اس سے آگے کی باتیں کی. کہیں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بھی، مبشر بھی
نذیر بھی بنا کر بھیجا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اللہ کی طرف بلانے والا روشن چراغ بنا کر بھیجا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا مومنوں خوش ہو جاؤ تم پر اللہ کا بڑا فضل ہو چکا ہے تم پر تمہارے رب کا بڑا فضل ہو چکا ہے میرے دوستو ہم پر تو اللہ کا فضل ہے تو ہم نے تو حضور کا میلاد گج بج کے منانا ہے ذرا بلند آواز سے نعرہ لگائیں کہ ہم نے گج بج کے حضور کا میلاد ہم نے گج بج کے منانا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں مل کے پڑھنی ہیں اعلیٰ حضرت کا کلام دو شعر ذرا مل کے پڑھتے ہیں سب سے اولا کوئی زبان نموش نہ رہے میرے ساتھ بلند آواز سے پڑھنے سب سے اولا نبی سب سے بالا نبی اپنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے تقسیم کرتے ہیں وہ بلند آواز سے پڑھے گا کہ کون دیتا ہے تیرے کو چاہیے کون دیتا ہے تیرے کو چاہیے سب سے اولا نبی سب سے بالا نبی میرے دوستو خطبہ میں جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کچھ اس انداز میں کیا ہے کہ مومنوں اللہ کے پیارے حبیب یعنی میرے جو محبوب ہیں جب تم کسی مشقت میں پڑتے ہو میرے دوستو کون ہے ایسا آج کے دور میں تو سگا بھائی اگر کوئی دوسرا بھائی مشقت میں مشکل میں پڑھے تو دوسرا خوش ہو رہا ہوتا ہے چنگا ہے مشکل چیز ہے وہ خوش ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرا محبوب وہ ہے جو میرے محبوب کا کلمہ پڑھ لیتا ہے اگر وہ مشقت میں پڑھتا ہے
حریص علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے بے شک تمہارے پاس وہ رسول تشریف لائے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گران ہے، تمہارے بھلائی کے نہایت چاہنے والے ہیں، تمہارے بھلائی کے نہایت چاہنے والے ہیں. اور کس طرح چاہنے والے ہیں، کس طرح چاہنے والے ہیں میرے دوستوں. آپ کی والدہ محترمہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں جب میرا لال اس دنیا میں تشریف لایا سب سے پہلا کام سجدہ کیا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا. اور میرے دوستوں سجدہ کر کے کیا عرض کیا، مولا میری امت، مولا میری، بلند آواز سے مولا میری. اور آج امتی دلیلیں مانگے، آج امتی یہ کہے کہ یہ کہاں لکھا ہے، ثابت کرو، یہ کرو، وہ کرو. تو میرے دوستو ہم سنیوں کو ہم سنی ثابت بھی کریں گے لیکن دلیل کسی کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں وجود بخشا ہے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بخشا. آج اگر ہم یہ دنیا کی رنگینیاں دیکھ رہے ہیں یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب میں نعمت عطا کروں تو میری نعمت کا خوب چرچا کروں. تو اس سے بڑی نعمت کسی کے پاس ہے تو لے آؤ. ہمارا یہ چیلنج ہے، اگر اس سے بڑی نعمت کسی کے پاس موجود ہے تو وہ لے آؤ. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا گج کے بولو پرے حاکم ہو جائیں جل جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے. البتہ میرے دوستو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے ہمیں بھی اجتناب کی ضرورت ہے، ہمیں بھی بچنے کی ضرورت ہے. کہتے ہیں کہ جہاں پر خیر ہوتی ہے وہاں پر شر بھی ہوتا ہے، تو خیر کو بنانا چاہیے، شر کو چھوڑ دینا چاہیے. جو چیزیں بری ہیں ان کو ماننا بھی چاہیے. جو خرافات میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہو رہی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان خرافات کا حصہ نہ بنیں. یہ جو بینڈ باجے بج رہے ہیں اگر ان سے بات کی جائے تو یہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر گئے تو مدینہ طیبہ کی بچیوں نے بولا طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. دف کے ساتھ اس نے بولا، تو بھائی تم دف کے ساتھ بولا. یہ جو پیپڑیاں، یہ جو سوٹیاں، یہ جو چھنکریں، ان کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ تو میرے دوستو یہ خرافات ہیں، ان سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، خود بھی ان سے بچیں. اور جو لوگ اپنے بچوں کو فیس ادا کر کے اس میں حصہ لے کر دیتے ہیں، خدارا یہی اگر آپ پیسے کسی اللہ کے کام میں لگائیں، یہی آپ پیسے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائیں، تو یہ پیسے
کسی مقصد کے لیے استعمال ہوں گے. یہ کوئی مقصد نہیں، یہ کسی قسم کا کوئی مقصد نہیں ہے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بینڈ باجے بجائے جائیں، عورتوں کے ہجوم لگ جائیں، جوان لڑکیاں آ کر وہ تماشے دیکھیں اور بے پردگی بھی ہو. میرے دوستو، ان چیزوں سے اہل سنت و جماعت کا کوئی بھی تعلق نہیں. اہل سنت و جماعت کا ان چیزوں سے تعلق نہیں، کسی قسم کا ہمارا ان چیزوں سے تعلق نہیں ہے. ہمارا تعلق ان چیزوں سے ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے تذکرے کرنا، آقا علیہ السلام کے آمد کے نعروں کو بلند کرنا، ہجوم کی شکل میں، جلوس کی شکل میں. یہ ثابت ہے. جھنڈے لگانا یا جھنڈے پکڑ کے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے نعرے لگانا، یہ ثابت ہے. سب سے پہلے جھنڈے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لگوائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پہلے خود لگوائے ہیں. آپ کی بات کا مطلب کیا ارشاد فرماتی ہیں؟ جب میرا لال اس دنیا میں تشریف آیا، نور نکلا، میں نے دیکھا مشرق بھی روشن ہے، مغرب بھی روشن ہے، مشرق میں بھی جھنڈا لگا ہے، مغرب میں بھی جھنڈا لگا ہے، اور میں نے دیکھا کعبے کی چھت میں بھی جھنڈا لگا ہے. میں نے دیکھا کعبے کی چھت پہ بھی جھنڈا لگا ہے. تو جھنڈے پکڑنے کی سنت رب ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھنڈے لگوائے، تو اس میں کسی بھی تغییر کی ضرورت ہے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھنڈے لگوائے. تو ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کے نام کے جھنڈے پکڑنا، علم پکڑنا. دوسری دلیل سن لیں، جب آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امامہ شریف کا جھنڈا جو خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بنا کر دیا، آپ نے بلند کیا. آپ نے بلند کیا اور اس حال میں آپ مدینہ طیبہ کی سرزمین پر آپ نے قدم رکھا. تو جھنڈے پکڑنا یہ سنت رب بھی ہے اور سنت رسول بھی ہے. آقا علیہ السلام نے خود پکڑوایا ہے، تو اس میں کسی کی تغییر کی ضرورت نہیں. ہاں، جھنڈے پکڑے، آقا علیہ السلام کی آمد کے نعرے بلند کریں، لیکن یہ جو خرافات میں خدا را ان کا بائیکاٹ کریں. لنگر اگر کسی کو دینا ہے تو میرے دوستو بٹھا کے کھلائیں. یہ رزق کی بے حرمتی نہیں ہم کر رہے. ہم ایسے پھینک رہے ہیں، جوس کے ڈبے پھینکے جا رہے ہیں، بسکٹ پھینکے جا رہے ہیں، چاول کے پیکٹ بنا کے ایسے پھینکے جا رہے ہیں. کوئی چاول نیچے گر رہا ہے، نان حلوہ نیچے گر رہا ہے. یہ بے حرمتیاں ہیں. تو ایسی چیزوں سے اجتناب کریں. ایسے طریقے سے لنگر بانٹیں یا بٹھا کے کھلائیں کہ رزق کی بے حرمتی بھی نہ ہو اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد بھی بیان ہو جائے. خدا را ان چیزوں سے اجتناب کریں. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے. فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. پورا دن جلوس میں شرکت کرنی ہے. یہ جو دیگر مسالک والے ہیں یہ ہم پر اعتراض اس لیے کرتے ہیں، ہم جلوس میں تو بڑے نکالتے ہیں، نعرے بڑے بلند کرتے ہیں، لیکن نماز ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو میرے دوستو ان چیزوں پر غور و فکر کی ضرورت ہے. ہم سب کو غور و فکر کی ضرورت ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل میلاد یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے احکامات جو ان کے رب نے ان کو عطا کیے، آپ علیہ السلام نے ہم تک پہنچائے. ان چیزوں کے آگے سر تسلیم خم کرنا، اس چیز کا نام میلاد ہے. نماز پڑھے، کوئی نماز چھوڑے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو آقا علیہ السلام کی آنکھوں کو اگر ٹھنڈک پہنچانی ہے تو اس طریقے سے پہنچائیں، اس طریقے سے بھی میلاد منائیں. مسجدوں کو آباد کریں، قرآن پاک پکڑیں، قرآن پاک پڑھیں. آج ہے ابھی جمعے کا دن، آج تو ہماری 2 عیدیں ہیں الحمدللہ. اللہ کے فضل و کرم سے آج ہماری کتنی عیدیں ہیں؟
دو عیدیں ہیں، ایک وہ عید ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کائنات کو اللہ تبارک و تعالی نے وجود بخشا، اور ایک وہ عید ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے اس کو عید قرار دی۔ آج دو عیدیں ہیں تو دو عیدیں اس طرح منائیں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے پیش کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم اور دنوں میں درود پڑھتے ہو، اللہ تبارک و تعالی نے فرشتہ مقرر کیا ہے، وہ تمہارا درود مجھ تک پہنچا دیتا ہے، میں آگے سے سلام کا جواب بھی دے دیتا ہوں، لیکن جمعہ کے دن تم درود پڑھتے ہو، میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں، اپنی زبان سے جواب بھی دیتا ہوں، اپنی زبان سے جواب بھی دیتا ہوں۔ تو اس طرح کی محافل کا اہتمام کریں۔ آخر میں میرے دوستو ذرا نعرے لگا دیں، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، منٹھار کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، غلام